لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه أولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. درود بھیجے محمد و علیہ حضرت محترم نہج البلاغہ امام علی علیہ السلام کے خطبات مکتوب اور کلمات قصار پر مشتمل مجموعہ کتاب، اس سے امامت کے ذیل میں ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اور آج اس سلسلے کا چوتھا سیشن ہے۔ اس میں یہ جو ایام ہیں یہ ایام فاطمیہ کے عنوان سے ہمارے یہاں پہچانے جانے لگے۔ اس میں 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تقریباً 20 روز کا دورانیہ ہے۔ اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت، مظلومانہ شہادت، ان کے مصائب، ان کی زندگی، ان کے پیغام کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس خطبے کو جو آج شروع کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے 2 منٹ کی ایک گفتگو کہ ان ایام کی خصوصیت جناب سیدہ کے ساتھ یہ ہے کہ جناب سیدہ کو رسول اللہ نے ایک میزان قرار دیا تھا، فرقان قرار دیا تھا۔ قرآن کریم میں ایک بحث ہے فرقان کی، فرقان یعنی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر سکے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرقان ہے۔ اس اعتبار سے فرقان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کیا تمام عالم اسلام کے لیے ایک دعوت ہے کہ رسول اللہ کی شخصیت کو پہچانیں۔ یقیناً پہچانتے ہیں ہم سب، جس حد تک کا ظاہر ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور ان کی شخصیت میں، ان کی زندگی میں جو ان کی تعلیمات ہیں ان کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو خداوند عالم نے ان کو شخصیت اور منصب اور رسالت عطا کی۔ مثلا خداوند عالم کا قرآن کریم میں یہ فرمانا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ رسول اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی خواہش کے مطابق، ہوا کے مختلف معنی ہیں، خواہش، نفسانی انگیزے، مزاج، یعنی یہ ان تمام چیزوں سے بلند بالا شخصیت ہے۔ مزاج میرا اور آپ کا ہے، خواہش میری اور آپ کی ہے۔ جو ہستیاں خدا نے حجت قرار دی ہیں یہ اپنے مزاج پہ نہیں، خدا کی مشیت کے مطابق عمل کرنے کی پابند ہے۔ جیسے رسول اللہ کے بارے میں خدا نے کہا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی طرف سے مزاج مرضی کے مطابق کوئی کلام نہیں کرتے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ جو خدا کی جانب سے ان پر وحی ہوتی ہے۔ وحی یعنی خدا کی جانب سے ابلاغ ہوتا ہے، خدا کہتا ہے یہ بیان کرو تو بیان کرتے ہیں۔ جیسا رسول اللہ نے اب جو کچھ بھی بیان کیا، اچھا قرآن کریم نے جو آیت بیان کی یہ مطلق ہے، ایبسلیوٹ معنی کے اندر ہے۔ فقط یہ نہیں کہ رسول اللہ جس وقت قرآن بیان کر رہے ہیں کہ یقیناً جس وقت قرآن کی آیتیں سکھا رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی کہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اس کے علاوہ بھی ان کی زندگی کا کوئی عمل اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ اب وہاں اگر رسول اللہ نے پہچان کروائی، شخصیات کے بارے میں بتایا، جناب سیدہ کے بارے میں بتایا، تو یہ خداوند عالم کا ارادہ ہے جو بتایا۔ یا رسول اللہ کا جو کام ہے وہ خداوند عالم کی مشیت کے عین مطابق ہے۔
یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے آنے پر رسول اللہ کھڑے ہو کر استقبال کریں، تو یہ ایک بیٹی اور باپ کے رشتے کے اندر نہیں ہو رہا، بلکہ مقام جناب سیدہ کا اعتراف ہے کہ جس کو رسول اللہ سب کے سامنے کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امت پہچانے جناب سیدہ اس تناظر میں۔ لہذا میزان حق فرقان جو بیان کیا میں نے آپ کے سامنے جناب سیدہ، فرقان یعنی حق اور باطل کو واضح کر دیں، جس کے ذریعے سے حق اور باطل کو پہچانا جا سکے۔ اپنے بعد رسول اللہ نے چونکہ حالات جانتے تھے کہ کیا ہوگا، رسول اللہ کی وہ حدیث لوگوں نے سنی تھی کہ میرے بعد 72 فرقے یا 73 فرقے بن جائیں گے، اور رسول اللہ نے فقط اس پہ اکتفا نہیں کیا تھا کہ 73 فرقے بن جائیں گے تو رسول اللہ کہہ کے خاموش ہوتے، بلکہ اس کے بعد میزان دیا کہ کون سا فرقہ حق پر ہوگا۔ اور جناب سیدہ کے لیے کہا کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، خداوند عالم فاطمہ کے غضب پر غضبناک، یعنی جب فاطمہ کو غصہ آئے تو خداوند عالم کے اوپر وہ غضب کی کیفیت ہے۔ وَيَرْضَى لِرِضَاهَا، اور خداوند عالم کی رضا فاطمہ کی رضا کے ساتھ۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند عالم انسان کے مزاج پہ نہیں چل سکتا، خدا ہے۔ یہاں پر اگر جناب فاطمہ کا غضب اور رضا ہے، یہ انسانی مزاج سے اوپر کی بات ہے۔ جناب فاطمہ پھر وہ نہیں ہے کہ جو اپنے ایک نفسانی اور انسانی اور نفسیاتی مزاج پر چلنے والی شخصیت ہو، نہیں، یہ عالم انوار کی بحث ہے، یہ عالم انوار سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی رضا خداوند عالم کی رضا کی عکاس ہے۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ خدا مجھ سے اس وقت راضی ہے یا نہیں؟ عقل کا تقاضا ہے زمین پر کوئی نشانی قرار دے خداوند عالم کہ میں اس نشانی کو دیکھ کر پہچان سکوں۔ جیسے مائل سٹونز ہوتے ہیں، آپ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو سنگ میل چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، حیدرآباد 100 کلومیٹر رہ گیا، 10 کلومیٹر گزرنے کا پھر ایک بورڈ آتا ہے 90 کلومیٹر رہ گیا، پھر آگے جاتے ہیں پھر آتا ہے 80 کلومیٹر رہ گیا۔ یہ جو بورڈ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یہ کس بات کی نشانی ہے؟ کہ آپ کا ٹریک صحیح ہے، آپ کا راستہ صحیح ہے، لہذا کرتے 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 آپ حیدرآباد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح خداوند عالم نے اس زمین کے اوپر اپنی رضایت، نارضایتی، ان چیزوں کے لیے سنگ میل قرار دی ہیں، اس کے لیے نشانیاں قرار دی ہیں۔ دیکھنا ہو کہ خدا تم سے راضی ہے یا نہیں ہے، کیا کرنا؟ جناب سیدہ کی رضا کو دیکھنا کہ خداوند عالم تم پہ غضبناک تو نہیں ہو رہا، جناب سیدہ کو دیکھ لینا، آل رسول کو دیکھ لینا۔ جناب سیدہ کا جو اہم ترین کنسرن رہا رسول اللہ کی شہادت کے بعد، وہ یہ تھا کہ لوگوں نے صحیح راستے کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ لوگوں نے شوہر علی کو چھوڑ دیا تھا۔ جب میں نے بیان کہ رسول اللہ کی بحث کے اندر بیٹی اور باپ کی بحث نہیں ہے، اسی طرح جناب سیدہ کو جو ساتھ دینا ہے امام علی علیہ السلام کا، وہ بعنوان زوجہ نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام کی حمایت بعنوان زوجہ نہیں ہے، بلکہ وہ ولی خدا ہے، وہ امام ہے۔ امام علی علیہ السلام جناب سیدہ کے بھی امام ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی ولایت ایک کلی ولایت ہے۔ اس اعتبار سے جناب سیدہ کا مین کنسرن رہا، دغدغہ رہا، وہ یہ کہ لوگ اس راستے سے ہٹے۔ اس چیز کو جناب سیدہ نے اپنے پہلو کے درد کے باوجود لوگوں میں جا کر پھیلانے کی کوشش کی، امامت کی طرف لانے کی کوشش کی، ولایت پہ دوبارہ پلٹانے کی کوشش کی، کہ جس میں جناب سیدہ کا ساتھ نہیں دیا گیا، اور پھر وہ مشکلات ہیں۔ آج کا جو خطبہ ہے، خطبہ نمبر 85، اس کی ابتدا میں نے اسی لیے نکات کو بیان کیا۔ اس خطبے کے اندر بھی امام علی علیہ السلام کچھ نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ وہ شخص کہ جس کو رہنما ہونا چاہیے، جس کو رہبر ہونا چاہیے، جس کو امام ہونا چاہیے، جس کو پیشوا ہونا چاہیے، اس کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ خصوصیات ہیں جو امام علی اس خطبے میں بیان کر رہے ہیں۔ اپنا نام نہیں لے رہے کہیں پہ بھی، لیکن ظاہر ہے خصوصیات ہیں۔ جب ہم پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ایک ایک خصوصیت جو اس میں بیان کی جا رہی ہے، اس کا جو اول مصداق ہے وہ امام علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ تمام کی تمام خصوصیات منطبق ہوتی ہیں امام علی علیہ السلام کے اوپر، اور پھر آگے جا کر امام لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ان خصوصیات کو بیان کرنے کے بعد کہ تم کہاں جا رہے ہو، تمہارا راستہ کیا ہے، یعنی تم ڈی ٹریک ہو چکے ہو، اپنے راستے سے ہٹ چکے ہو۔ آج کا ہمارا خطبہ نمبر 85، اس میں بظاہر اس کا جو عنوان نہج البلاغہ میں دیا گیا وہ ہے وَهِيَ فِي بیانی صفات المتقین، متقیوں کی صفات کے بارے میں، اور اہل فسوق کی صفات کے بارے میں، اسی سے پھر اہل بیت علیہ السلام کے مرتبے کو بیان کیا جائے گا۔ ابتدا اس کی ہے عباد اللہ، یعنی اے خدا کے بندوں۔
ان من احب عباد اللہ الیہ عبدا اعانہ اللہ علی نفسہ. تھوڑا سا ہم ہمیشہ عربی کو پڑھتے ہیں تبرکاً تاکہ ہمارا ذہن اس عربی سے بھی آشنا ہو جو نہج البلاغہ کے اندر ہے. اس کے بعد پھر ہم اردو میں آ جاتے ہیں چونکہ طولانی ہوتا ہے بار بار ترجمہ کرنا، یعنی پہلے عربی اور اردو پڑھنے میں پھر وقت ہمارا زیادہ لگے گا. عباد اللہ، اے خدا کے بندوں، ان من احب عباد اللہ الیہ عبدا، اس بات کو جان لو کہ خداوند عالم کے بندوں میں سے اس کے نزدیک، یعنی خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ، محبوب بندہ وہ ہے اعانہ اللہ علی نفسہ، جسے خداوند عالم نے اس کے اپنے نفس کے خلاف قیام کی قوت عطا کی. جو اپنے نفس کو، یعنی جو اپنے نفس کو مہار کر سکتا ہو، جو اپنے نفس کی باغ دوڑ کو اپنے ہاتھ میں رکھ سکتا ہو، وہ خداوند عالم کے نزدیک پسندیدہ ترین بندہ ہے. یعنی ایک اور لفظ کے اندر اس کو بیان کر دوں کہ خداوند عالم اپنے پسندیدہ بندے کے ساتھ حدود بناتا ہے کہ وہ اس کا بندہ اس کی حدود سے تجاوز نہیں کرتا. ہر معاملے کے اندر فکری اعتبار سے بھی یہ جو حدود ہیں یہ فقط عمل کے میدان میں نہیں ہے. عمل کا مرحلہ ہمیشہ فکر کے بعد آتا ہے، ہمیشہ سوچ کے بعد آتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں پہلے عقائد میں جو بحث کی جاتی ہے وہ جہان شناسی ہے، دنیا کی پہچان. جس طرح کا انسان کا پرسپیکٹو جہان، دنیا، کائنات کے بارے میں ہوگا، اسی کے مطابق انسان کا عمل ہوگا. ایتھسٹ کیوں بے دین کہلاتے ہیں؟ ان کا پرسپیکٹو دنیا کے بارے میں یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک جو ہے وہ حادثہ ہے، ایک بگ بینگ ہے، ایک دھماکہ ہے، ایک ایکسیڈنٹلی دنیا وجود میں آئی ہے، اس کے بعد ایک وقت لپٹ جائے گی، ختم ہو جائے گا. چونکہ ان کی بنیاد جہان بینی ان کی یہ ہے، نتیجے میں کیا ہے؟ بے دین ہے. اسلام کی بنیاد اس جہان کے اندر ٹھیک ہے دھماکے سے وجود میں آئی، مان لیں گے، اس کے اندر کوئی انکار نہیں کر رہا، چونکہ قرآن کی آیات بھی ہیں کہ زمین اور آسمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے. فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے پھر ان کو جدا کیا. اور بہت واضح سی بات ہے کہ جب یہ کائنات جدا ہوئی، یعنی ہر چیز اپنے اپنے مدار پر جا کر سیٹ ہوئی، ہر چیز اپنی جگہ پر جا کر اپنی جگہ پر موجود ہے. اور اگر یہ سب ایک جگہ جڑی ہوئی تھی تو یقیناً ایک دھماکہ چاہیے، ایک ایسا دھماکہ چاہیے کہ جس سے یہ چیزیں بکھر جائیں. لیکن یہ دھماکہ ایک آرڈر کے اندر تھا، ایک ڈسپلن کے اندر تھا، جبکہ خالی دھماکے کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا. یہیں سے ہم ایتھسٹ کا جواب دیتے ہیں کہ دھماکہ تو ہم بھی مان رہے ہیں، دھماکہ ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو جدا کیا. عقل میں آنے والی بات ہے، جب چیزیں جڑی ہوئی تھی اور اتنی دور دور جا کے سیٹ ہوئی تو دھماکہ ہی ہوا ہوگا. لیکن اس دھماکے کے اندر جو ڈسپلن ہے، جو آرڈر ہے، یہ اس بات کا عکاس ہے کہ یہ خود سے نہیں ہوا بلکہ کوئی کرنے والا تھا جس نے اپنی حکمت اور تدبیر کے ساتھ یہ ساری چیزیں انجام دی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. خوب جہان بینی کا تعلق انسان کے ایکشن پر ہے، انسان کے عمل کے اوپر ہے. جتنا انسان کی جہان بینی آنٹولوجی مضبوط ہوگی اتنا اتنا اس کا عمل سدھرتا جائے گا. اسی لیے ہمارے یہاں عمل سے پہلے عقیدے کی بات ہے. خداوند عالم وہ سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے کہ جس کو خداوند عالم اپنے نفس کو مہار کرنے کی صلاحیت عطا کرے. امام علی نے ایک جملے میں یہ بیان کیا. نعرہ حیدری، محمد در بطول حضرت محمد الزہرا صلاۃ اللہ السلام علیہا بلندتر صلوات. اللہ صلی علی محمد. وہ اب جو اپنے نفس کو مہار کرتا ہے اس کی نشانی ہے، اس کی نشانی ہے کہ جس کا اندرونی لباس حزن اور بیرونی جامعہ خوف ہے. حزن ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے، حزن دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے. قرآن میں جو آیات ہیں کہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو خدا کے ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف اور حزن نہیں ہوتا. خوف باہر کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پر باہر خدا نہ خواستہ کوئی اس وقت کوئی خطرہ لاحق ہو جائے، ہم باہر رضویہ سے باہر نکلنے کی بات کریں اور خدا نہ کریں، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ بھئی باہر دشمنوں نے آ کے گھیر لیا چاروں طرف سے، اہل بیت کے منکروں نے، دشمنوں نے رضویہ کو گھیر لیا. اب جو ہم باہر نکلنا چاہیں گے تو ہمیں خوف لاحق ہوگا، ہماری جان کا خوف ہے. یہ خوف ظاہراً باہر سے. حزن اندرونی کیفیت کا نام ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مومن اگر چہرے سے بشاش بھی نظر آئے گا، اس کے قلب کے اندر ایک حزن کی کیفیت ہوگی. اور یہ حزن ایک وجہ سے، یہ حزن کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک مومن اپنے خدائی
تعلق کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ خدائی تعلق میں اور فطرت انسانی کے اندر ہر کیفیت سے بڑی جو کیفیت ہے جو انسان کو حزن میں مبتلا کرتی ہے وہ دوری کی کیفیت ہے، ہجران کی کیفیت ہے، فصال کی کیفیت ہے۔ ہجران، اس کو عاشقی کے اگر وادیوں میں جا کر دیکھا جائے، شاعری میں دیکھا جائے تو آپ کو اکثر شاعروں کے شعر ہجران، دوری، وصل، فصل، ان چیزوں پہ مبتلا ملیں گے۔ ہجران کس چیز سے؟ میرا اور آپ کا ہجر کس چیز سے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، خداوند عالم نے انسانوں کو اپنی فطرت پر خلق کیا ہے۔ دوسری چیز، یا بنی آدم خلقت الاشیاء لاجلک، اے آدم کی اولاد اس کائنات میں جو کچھ ہے تیرے لیے خلق کیا۔ قرآن کی آیت، حدیث رسول اللہ اور قرآن کی آیت، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، انسان میں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے خلق کیا ہے، سب تمہارے سامنے سرنڈر کیا ہے۔ خلقت الاشیاء لاجلک، اے بنی آدم سب کچھ تیرے لیے خلق کیا۔ خلقتک لاجلی، تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا۔ یعنی انسان کی انتہائی عظمت ہے، خداوند عالم جو بے نیاز ہے وہ اس انسان کی خلقت کو اپنے لیے قرار دے گا کہ میں نے سب کچھ تیرے لیے بچایا ہے، سارا فرش تیرے لیے۔ اس دنیا سے اگر کوئی انتخاب کرنے والی شے تھی کہ جس کو میں خدا بے نیاز ہونے کے ساتھ انتخاب کروں تو وہ تیری ذات ہے، انسان کی انتہائی عظمت کی۔ اس لیے انسان ہجر کی کیفیت میں ہوتا ہے، یعنی اپنی اصل سے دور ہے زمین کے اوپر۔ جتنا جتنا اس دوری کا احساس اور اس قربت کا احساس انسان کو ہوتا ہے اتنا اتنا انسان کا حزن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پر آ کر امام علی علیہ السلام کی دعائے کمیل کا سہارا لیں۔ دعائے کمیل میں امام علی علیہ السلام ایک ٹکڑا بیان کرتے ہیں کہ خدایا میں بہت ضعیف ہوں، انت تعلم ضعفی، تو جانتا ہے میں کتنا ضعیف ہوں، قلیل من بلاء الدنیا وعقوباتها، دنیا میں آنے والی چھوٹی سے چھوٹی مشکل، آزمائش، بلا سے میں گھبرا جاتا ہوں، میں ان مشکلات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور آگے بیان کرتے ہیں حالانکہ جانتا ہوں کہ یہ جو مصیبت ہے، بلا ہے، آزمائش ہے، بیماری ہے، جو بھی ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لا یدوم مقامہ، میں جانتا ہوں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس کا تھوڑا دیر کا دوران ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو نے مجھ پہ بیماری مرض مسلط کیا، کچھ دنوں بعد مجھے شفا مل جائے گی، کچھ دنوں کے لیے تنگ دستی آئی ہے تو اپنی جو ہے اس رحمت سے مجھے دوبارہ فراخ دل گشائش عطا کرے گا۔ جو بھی امتحان آزمائش ہے میں جانتا ہوں کہ وقتی طور پر ہے، میں برداشت نہیں کر پاتا، میں اتنا ضعیف ہونا تھا مانوں، لیکن اس کے بعد میں اس دنیا میں آنے والی مشکل کو برداشت نہیں کر پاتا۔ تھوڑی دیر بعد آگے جا کر امام علی بیان کرتے ہیں کہ اے خدا ایک چیز ایسی ہے کہ اس کے مقابلے میں تیری جہنم کی آگ کو بھی برداشت کر لوں گا۔ کون سی چیز ہے؟ یعنی سوچیے، ایک طرح سے ہمیں لگے گا پیراڈاکس ہے، تناقض ہے۔ مولا ایک طرف تو آپ کہنے میں بیماری برداشت نہیں کر سکتا، ایک تو طرف آپ کہنے میں دنیا میں آنے والی مشکل برداشت نہیں کر سکتا، دوسری طرف آپ کہنے کہ نہیں وَحَبْنِي صَبَرْتُ عَلَىٰ عَذَابِكَ، میں تیرے عذاب کو برداشت کر لوں گا، جھیل لوں گا۔ کیسے کروں گا؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں پھر کوئی بڑی چیز آ رہی ہوگی، اس کے مقابلے میں وہ چیز چھوٹی ہو جائے گی، عذاب چھوٹا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ کیف اصبر علی فراقک، تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تیری جدائی کے مقابلے میں تیرا عذاب آسان ہے۔ یہ جملہ سوائے امام علی کے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس تعلق کو امام علی نے حاصل کی ہے، خدا کی وہ قربت جو قربت تام ہے، وہ منزل امام علی کی منزل ہے۔ چونکہ وہ اس مقام پر ہیں، اس قربت کی منزل پر ہیں، لہٰذا انہیں اس جدائی کا، اس فراق کا اندازہ ہے، اسی لیے کہنے کہ تیرا عذاب آسان ہے، تیری جدائی ناممکن، اسے برداشت نہیں کرتے۔ آپ نے صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، آپ نے صبرت علی حر نارک، آتش جہنم کی گرمی کو برداشت کر لوں گا۔ عزیزان محترم، امام علی یہ جملے کہہ رہے ہیں، مبالغے تو نہیں ہے نا، مجھے اور آپ کو تو نہ آتش جہنم کا پتہ ہے نہ اس کی شدت کا پتہ ہے، ہم نے صرف سنا ہے۔ امام علی علیہ السلام تو حقائق کے باخبر کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، یہ ظاہری پردے ہٹا دو تو میرے یقین میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ابھی اہل یقین میں سے ہوں، تمام چیزیں میرے سامنے۔ آتش جہنم کی گرمی کتنی ہے جو بیان کیا گیا کہ اگر آتش جہنم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندر پر انڈیل دیا جائے تو یہ تمام دنیا کے سمندر تمام
اوشینز اس ایک قطرے کی حرارت کی وجہ سے ابلنا شروع کر دیں گے. یہ جہنم کا ایک قطرہ ہے. امام علی کہہ رہے ہیں حبنی صبر تو اللہ حر نارک، میں آتش جہنم کی گرمی کو برداشت کر لوں گا. فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَىٰ كَرَامَتِكَ، تیری نظر کے بدل جانے کو کیسے برداشت کروں گا. یعنی تو میری جانب سے رخ پھیرے گا، یہ تیرا رخ پھیرنا ہر عذاب سے بڑا عذاب ہے. یہ جملہ امام علی نے ہمیں سکھایا. لہذا اس کا ایک انسان کا جو اندرون ہے وہ حزن کے ساتھ ہے، حزین ہوتا ہے. خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ سے بھی کہا اے عیسیٰ ادعونی بالصوت الحزین، اے عیسیٰ دعا کرنے بیٹھو تو ایسے ہی سرسری دعا نہ کرو، ادعونی مجھے پکارو بالصوت الحزین، اس شخص کی آواز میں کہ جس کا اندرون، جس کا دل جو ہے وہ غمزدہ ہوتا ہے. یعنی تمہیں ایک ایسی آواز میں پکارنا چاہیے کہ جہاں تمہارا حزن میرے سامنے ہے، حزن جدائی کے معاملے میں. اور امام علی بیان کر رہے ہیں کہ وہ بندہ خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ جس کو خداوند عالم نے اس کے نفس کے خلاف قیام کی، کنٹرول کی طاقت عطا کی. اس کا اندرون لباس حزن اور بیرونی جامہ خوف ہے. اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہے. یہ کون ہے؟ یاد رکھیے گا پہلا جملہ کہ خدا کے بندوں میں سب سے محبوب بندہ ہوا ہے. اب اس کی خصوصیات آ رہی ہیں، اس کو آپ چاہیں پوائنٹ وائز اپنے پاس نوٹ کر لیں. اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہے اور آنے والے دن کی مہمانی کا اس نے تہیہ کر رکھا ہے. کون سی مہمانی؟ قیامت، موت. یعنی وہ شخص ہے کہ جو موت سے غافل نہیں ہے، آمادہ رہتا ہے اس کے لیے. جو دور ہے اسے وہ قریب سمجھتا ہے، یعنی وہی قیامت. کہ جب لوگ پوچھتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، تو قرآن میں خداوند عالم نے کہا لعل الساعہ قریب، شاید قیامت نزدیک ہے. لوگ آگے پوچھتے تھے رسول اللہ سے. خوب یہ وہ شخص ہے کہ جس کو خدا نے، جو خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کہ جو قیامت کو دور نہیں سمجھتا. اس معنی میں دور نہیں سمجھتا. ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی جو کر رہا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ محفوظ ہو رہا ہے، اور یہ محفوظ ہو رہا ہے اس کے مطابق ہی میرا حساب اور کتاب ہے. جو اچھا ہے وہ محفوظ ہو گیا، جو برا ہے وہ محفوظ ہو گیا، اور وہ اسی کے مطابق میرا حساب کتاب ہے. لہٰذا اسے قریب سمجھتا ہے. سختیوں کے لیے کو اس نے اپنے اوپر آسان سمجھا ہے. جب وہ دیکھتا ہے تو بصیرت اور معرفت حاصل کرتا ہے. جو خداوند عالم کو سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے وہ ہے کہ جو دیکھتا ہے، کائنات میں کسی بھی شے کا نظر کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بصیرت اور معرفت حاصل کرتا ہے. یعنی سرسری نہیں گزرتا، ہر چیز سے بصیرت، معرفت یعنی لیسن لینا، ہر چیز سے کوئی نہ کوئی لیسن لیتا ہے. وہ بھی یہ بات بہت واضح ہے. مثال کے طور پہ جیسے حضرت عیسیٰ کا واقعہ ذہن میں آ گیا، اگرچہ ایک اور خاص معنی کے اندر ہے، لیکن اس میں یہ کہ ہر چیز کو دیکھنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے. گزر رہے ہیں ایک جگہ سے، گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک جانور گلا سڑا سا پڑا ہوا ہے کچھ، اور اس کے بعد ظاہراً سگ تھا، وہ اپنی جگہ پہ مر چکا تھا اور گل رہا تھا، سڑ رہا تھا. تو لوگوں نے گزرتے ہوئے ایک دم سے کہا، جیسے کامنٹس پاس کرتے ہیں لوگ، کہ کتنی یہاں سے اسمیل آ رہی ہے، کتنا عجیب قریب نظر منظر ہے یہ، اس کے سامنے سے ہم گزر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ ہاں لیکن دیکھو اس جانور کے دانت کتنے سفید ہیں. اور اس کے کئی پہلو ہیں اس واقعے کے. یعنی تم اگر چاہو تو برائی کے اندر سے بھی اچھائی کو دیکھ سکتے ہو. یہ تمہارا کام ہے. تمہیں اپنے دیکھنے کی صلاحیت کو بدلنا ہوگا. تم ہمیشہ نیگیٹو سے کیوں شروع کرتے ہو؟ پازیٹو پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ بچوں کی تربیت میں انتہائی اہم نقطہ ہے. اساتذہ ہوں، والدین ہوں، معمولاً ہمارے ہی جو بچوں کے ساتھ انٹریکشنز ہوتے ہیں، ہماری جو بات ہوتی ہے وہ نیگیٹو سے شروع ہوتی ہے. تربیت کے اصولوں میں سکھایا گیا ہمیشہ پہلے پازیٹو. اگر ٹیچر ہیں، ایز ٹیچر بچہ جب آپ کے سامنے آئے، اس کے پیرنٹس آپ کے سامنے آئے، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں آپ نے بلایا پیرنٹس کو، پہلے بچے کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بیان کریں. مثال کے طور پہ بچہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، ممکن ہے مینرڈ ہو، بہت اچھے مینرز ہوں اس کے، آپ پیرنٹس کے ساتھ اس کی اچھائی بیان کریں. آپ کا بچہ مؤدب ہے، آپ کا بچہ اچھے یونیفارم میں آتا ہے، آپ کے بچے کا یونیفارم نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کا بچہ سوشل ہے، آپ کا بچہ دوسروں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آتا ہے. پازیٹیو بیان کیا، اس کے بعد جو نیگیٹو سائڈ ہے، ٹھیک ہے، اسٹرینتھ کے بعد جو ویکنیس کہلاتی ہے، پھر اس کی طرف آئیں کہ بس تھوڑی سی آپ کے بچے کے اندر یہ خرابی رہ گئی ہے، یا کوتاہی رہ گئی، یا سستی رہ گئی، کہ تھوڑا سا پڑھائی کے اندر سست ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا. نیکسٹ ٹائم کے لیے امپروو کیجیے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. کیوں اس لیے بیان کیا ہے اس نقطے کو؟ قرآن کا بھی اصول یہی ہے. قرآن کریم میں خداوند عالم نے بھی یہی راستہ اختیار کیا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم.
کس سے تعلق ہے خداوند عالم؟ کس کو بیان دے رہا ہے؟ لوگوں کو. خدا کہہ رہے نبئ عبادی، اے نبی میرے لوگوں کو خبر دو. کیا خبر دو؟ انی انا الغفور الرحیم، انہیں خبر دو کہ میں انتہا سے زیادہ بخشنے والا اور رحم کھانے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلی خبر یہ دو، یعنی لوگوں کو پہلے میری رحمت مغفرت سے نزدیک بلاؤ. اگر ان کے نفسوں میں کوئی ایک احساس ہے کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، تو انہیں دور نہ کرو. پہلے انہیں رحمت کی خبر دو، پہلے انہیں میری مغفرت کی خبر دو، پہلے انہیں بتاؤ انہیں کتنا چاہتا ہوں. میری محبت کو ان کے دل میں اجاگر کرو، انہیں نزدیک بلاؤ. یہ پہلے یہ انداز ہے بلانے کا، پازیٹیو ہے. لیکن پھر ایک اور سائڈ بھی ہے اس کی، وَإِنَّ عَذَابِي لَعَذَابٌ شَدِيدٌ. اور یہ بھی بتا دو آہستہ سے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی آہستہ سے بتا دینا کہ دیکھو اگر میری طرف سے پھر کے جاؤ گے، اپنی کوتاہیوں پہ اصرار کرو گے، اپنی غلطیوں پر قائم رہو گے، تو میرا عذاب بھی پھر بہت شدید ہے. میرا عذاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم میری رحمت سے جب نکلو گے، انی انا الغفور الرحیم، میں تو رحیم ہوں، بخشنے والا. تم جب مغفرت اور رحمت کے دامن میں آؤ گے نہیں، تو لازمی نتیجہ تم فال کرو گے کہاں پہ؟ عذاب میں جاؤ گے. لہذا پہلے رحمت ہے. خوب یہ توجہ، بصیرت اور معرفت. جب بھی وہ دیکھتا ہے تو بصیرت اور معرفت حاصل کرتا ہے، ہر چیز سے کوئی نہ کوئی لیسن لیتا ہے. اللہ کو یاد کرتا ہے تو عمل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. وہ اس سرچشمہ ہدایت کا شیرین اور خوشگوار پانی پی کر سیراب ہوا ہے، جس کے گھاٹ تک اللہ کی رہنمائی سے وہ بآسانی پہنچ گیا ہے. یعنی اس شخص کا بیان ہے کہ جس کو خداوند عالم نے اپنا محبوب قرار دیا ہے. اس نے شہوتوں کے لباس کو اتار پھینکا ہے. کون؟ جو خدا کے نزدیک محبوب ہے. میں عرض کر رہا ہوں یہ تمام خصوصیات بیان کر رہا ہوں، آپ ان کو دیکھیں گے، تمام کی تمام خصوصیات کا جو پہلا مصداق ہے وہ امام علی علیہ السلام آپ کو نظر آئیں گے. اور پھر آگے چل کے اس کا امامت سے یا رہنمائی سے کیا تعلق ہے وہ واضح ہو جائے گا. شہوتوں کے لباس کو اتار پھینکا ہے. شہوت کوئی خاص معنی میں نہیں ہوتی، خاص تعلق کا نام شہوت نہیں ہے. بعض اوقات ایک انسان کو بلا وجہ میں بولنے کا شوق ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو قوات کی، انسانی قوتوں کی تقسیم کی جاتی ہے، اس میں قوت غضب، قوت شہوت، قوت رحمت، ان کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے. کھانے کی بے تحاشا خواہش اسی قوت شہویہ کا حصہ ہے. یعنی کسی بھی چیز کی حوث کرنا وہ شہوت ہے. بلا وجہ میں بات کرنا یہ بھی ایک حوث ہے. بلا وجہ میں اپنی شخصیت کو اوپر بڑھانا یہ بھی ایک حوث ہے. اور اس شخص نے شہوات کے اسی لیے جو ہے وہ لباس کہا گیا. ایک چیز نہیں ہے، ایک عمل نہیں ہے خاص، اس سے بچنے کی بات امام علی نہیں کر رہے. اس شخص نے شہوتوں کا لباس اتار پھینکا ہے. کسی بھی چیز کی اس کے دل میں کوئی شہوت، آرزو، خواہش نہیں ہے. نہ یہ مقام کا بھوکا ہے، نہ یہ جو ہے وہ عہدے کا بھوکا ہے، نہ کسی خاص معنی کے اندر تعلقات کا بھوکا ہے. سارے اندیشوں سے بے فکر ہو کر صرف ایک ہی دھن میں لگا ہوا ہے. اب سارے اندیشوں کو چھوڑ کر ایک ہی دھن میں لگا ہوا ہے، یعنی اس کے ذہن میں فقط اور فقط اپنی انسانیت، خداوند عالم سے اپنے تعلق، اور اس تعلق کو کس طرح مزید مستحکم سے مستحکم کرنا ہے وہ لگا ہوا ہے. یہاں پر نقطے کو روک رہا ہوں. ذہن میں مبادہ یہ بات آئے کہ جب امام علی کہہ رہے ہیں شہوتوں سے بھی اس نے لباس کو اتارا ہوا ہے اور فقط ایک دھن میں لگا ہوا ہے، تو آیا اس سے مراد یہ کہ یہ شخص دنیا سے کنارہ کش ہو گیا ہے، منزوی ہو گیا، آئسولیشن میں چلا گیا، جنگل میں چلا گیا، غار میں چلا گیا؟ نہیں، چونکہ تمام خصوصیات امام علی میں بدرجہ اتم موجود ہیں. اور امام علی علیہ السلام نہ کسی غار میں زندگی گزارتے تھے، نہ کسی جنگل میں زندگی گزارتے تھے. امام علیہ السلام کی زندگی کہاں گزرتی تھی؟ امام علی کی زندگی معاشرے میں گزرتی تھی. اپنے زمانے میں جو انتہائی سوشل رہی شخصیت وہ امام علی کی شخصیت تھی. جہاں دوسروں کو کسی کی فکر نہیں ہوتی تھی، جہاں دوسرے لوگ دوسروں کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے، وہاں امام علی علیہ السلام معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے تھے. ویلفیئر کی کاموں کو امام علی انجام دیتے تھے. سوشل انٹریکشن امام کا تھا. علمی طور پر کسی کو رہنمائی کی ضرورت ہے، امام علی نظر آئیں گے. مالی اعتبار سے کسی کو مدد کی ضرورت ہے، امام علی نظر آئیں گے. فکری اعتبار سے امام علی نظر آئیں گے. جس چیز میں بھی ضرورت امام علی کی ہے، امام علی وہاں موجود ہیں. واقع سب کے ذہنوں میں ہوگا، فقط تذکراً اس لیے کہ ہمارے نفسوں کو جلا ملتی ہیں چیزوں سے، اس لیے بیان کری جاتی ہیں باتیں بار بار تکرار کر کے. مثلا ایک بیوہ خاتون ہے، اس کا سرپرست اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بچے یتیم ہیں. اب اس گھر کو سوچیے، ایک یونٹ ہے جس کے اندر ایک خاتون اور اس کے ساتھ 2-3 بچے ہیں. اس گھر کی کچھ ضروریات ہیں، معاشرے کا حصہ ہے یہ گھر، ضروریات ہیں.
اس خاتون کا شوہر، بچوں کا باپ جنگ میں مارا گیا، جنگ میں شہید ہو گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر ہے، درجہ ہے، لیکن بہرحال وہ اپنے درجے تک پہنچ گیا، اس کی ایبسنس میں گھر والوں کا سروائیول مشکل ہے۔ امام علی علیہ السلام معاشرے میں رہنے والی شخصیت کے عنوان سے اس گھر سے غافل نہیں ہے۔ امام علی کو معلوم ہے یہ گھر ہے، جب بے سرپرست کا گھر ہو جائے، جہاں باپ سر پر نہ ہو، بچوں کی مشکل ہوتی ہے، خاتون کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام امام ہونے کے ساتھ توجہ رکھیے گا، اور فقط امام نہیں، یعنی امام تو ہیں ہی ہیں، اس وقت ظاہری طور پر جو ظاہری خلافت ہے وہ امام علی کے پاس ہے، یعنی ایک عہدہ ہے، ایک مرتبہ ہے، ایسا ہی ہے نا۔ ممبر امام علی کے پاس ہے، ممبر سلونی امام علی کے پاس۔ مجھ جیسا شخص جو نفس میں انتہائی کمزور ہوتا ہے، ذرا سا تھوڑا سا ایک دو باتیں بیان کرتے ہیں تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں سمجھتے ہیں، وہ ممبر سلونی کا دعوے دار، ممبر سلونی ان کے پاس ہے، عہدہ ظاہری طور پر ان کے پاس، ظاہری خلافت ان کے پاس ہے، امامت ان کے ساتھ ہے۔ وہ آتے ہیں اور بیوہ کے گھر میں، اور اس کو کھانا پہنچانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ عزوقہ، یہ کھانا، یہ راشن، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا کام زیادہ ہے، اب جب تم کھانا بناؤ گی، دو کام ہیں، گھر کے اندر بچے بھی چھوٹے ہیں تو دونوں کام ہیں، بچوں کو بہلانے کی بھی ضرورت ہے اور گھر میں کام صفائی کی بھی ضرورت ہے، کھانا پکانے کی بھی ضرورت ہے۔ وہ ایک کام کرتے ہیں، کاموں کو بانٹ لیتے ہیں، ایک کام تم اپنے عہدے لے لو، اپنے ذمہ لے لو، ایک کام میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، جب تک کہ اگر تم کھانا بنانے کا کام لیتی ہو، روٹی بنانے کا کام لیتی ہو تو اتنی دیر میں بچوں کو ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑا جا سکتا، بچہ چھوٹا ہے، لہذا میں یہاں پہ رک جاتا ہوں، میں اس بچے کو بہلا لیتا ہوں، میں اس بچے کو اپنے ساتھ کھلاتا ہوں تاکہ تم اپنا کام کر لو۔ یا اگر تم بچے کے ساتھ بیٹھنا پسند کرو، تم چاہو کہ بچے کو انٹرٹین کرو، تو میں کھانا بنا دیتا ہوں، میں روٹی بنا دیتا ہوں، تصور میں بھی نہیں آ سکتا میرے دل میں اس طرح کسی کی مدد کر سکوں، تصور میں بھی نہیں آئے گا کبھی۔ بہت زیادہ اگر میں مدد کروں گا تو کیا کروں گا، جو مدد کر رہا ہوگا اس کو پیسے دے دوں گا کہ بھائی اس کو کسی کار خیر میں استعمال کر لینا، ایسے ہی۔ اور امام علی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا کس جملے کی تفصیل میں یہ بات گئی کہ سارے اندیشوں سے بے فکر ہو کر صرف ایک دھن میں لگا ہوا ہے، یعنی اس کی دھن کیا ہے، خدا کے لیے، معاشرے سے کٹ کے نہیں، معاشرے کے درمیان، معاشرے کی مشکلات کو سمجھنا، اس کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا۔ وہ گمراہی کی حالت اور ہوس پرستیوں کی ہوس رانیوں میں حصہ لینے سے دور رہتا ہے۔ معاشرے کے اندر ایک بھیڑ چاڑ لگی ہوئی ہے، کس کی خصوصیات ہیں، میں اس جملے کو ہر تھوڑی دیر بعد دہراؤں گا، کس کی خصوصیات ہیں، خدا کے نزدیک جو سب سے محبوب بندہ ہے اس کی خصوصیات بیان کرنے میں، یعنی جو خدا کو پسند ہے۔ یہ میزان امام علی دے رہے ہیں، معیار امام علی دے رہے ہیں، مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں آیا خدا کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں ہوں یا نہیں ہوں۔ تمام خصوصیات، کریکٹرسٹکس امام بیان کر رہے ہیں، ساری ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ گمراہی کی حالت اور ہوس پرستوں کی ہوس رانیوں میں حصہ لینے سے دور رہتا ہے۔ ایک بھیڑ چال چل رہی ہے معاشرے کے اندر، ہر کوئی بھاگ دوڑ کر رہا ہے مرتبے کی خاطر، عہدے کی خاطر، پیسے کی خاطر۔ یہ شخص کہ جس کو خداوند عالم نے اپنا محبوب قرار دیا ہے، یہ اس بھیڑ چال کا حصہ نہیں بنتا۔ یہ اپنے کیریکٹر کو، اپنی خصوصیت کو، اپنی اسٹیم کو ہرٹ نہیں ہونے دیتا۔ اس کو معلوم ہے کہ اس کا شخصیت کیا ہے، اسے وہ چیز یاد رہتی ہے کہ بنی آدم ہر چیز کو تیرے لیے خلق کیا، تجھ کو اپنے لیے خلق کیا، لہٰذا یہ اپنے آپ کو ایک جویل کی مانند سمجھتا ہے، ایک جوہر کی مانند سمجھتا ہے، ایک ہیرے کی مانند سمجھتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ ہیرے کی جگہ کوئلوں کے درمیان رہنے کی نہیں ہے، ہیرے کی جگہ ایک بادشاہ کا تاج بن کر رہنا ہے، تاج کا حصہ بننا ہے، لہذا یہ اپنے آپ کو آلودہ نہیں ہونے دیتا۔ دنیا اگر ایک سمت میں جا رہی ہے، بہک رہی ہے، بڑھ رہی ہے، یہ اس بہانے کے کیا کریں، ماحول ایسا ہے، کیا کریں، عنوان ایسا ہے، کیا کریں، حالات ایسے ہیں، اس کا حصہ کبھی بھی نہیں بنتا، اس لیے کہ اس سے پہلے گزر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی فکر روشن ہے، یقین کی منزل پر ہوتا ہے۔ وہ ہدایت کے ابواب کھولنے والا اور ہلاکت و گمراہی کے دروازے بند کرنے کا ذریعہ بن گیا ہو۔ ہدایت دکھاتا ہے، لوگوں کو راستے دکھاتا ہے۔ امام علی کی مثال دوبارہ آئے گی، ان کے زمانے میں جب رسول اللہ کے بعد بہت سے لوگ آگے تخت پر بیٹھے، کسی کے پاس بھی کسی کے بھی علم کا جواب نہیں تھا، کیونکہ تھا ہی نہیں علم، تو جواب کہاں سے دیتے؟ اور امام علی علیہ السلام کا دروازہ ہی تھا، جو شخص آیا جہاں سے آیا امام علی نے جواب دیا اس کو، اور فقط امام علی سے مخصوص نہیں رہا، امام علی کے بعد ائمہ علیہ السلام ہی ہمیشہ مشکل کا حل نکالتے رہے، ہر زمانے کے اندر، حتیٰ صنعت کے اندر بھی آ کر پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، ان کے زمانے میں جب روم کے بادشاہ نے
یہ ارادہ کیا کہ اب حکومت کو اپنی آگے بڑھائے اور اسلام کے اوپر ایک حملہ کرے، اور اس نے آ کر کیا کیا کہ جو سکے اس زمانے میں چلا کرتے تھے اس میں اس نے سکوں کے اوپر ایک روم کی عبارت اور دوسری طرف جو ہے وہ عیسائیت کی ترویج کے لیے ظاہراً جو ان کا وہ ہوتا ہے ہلال، اس کو کیا کہتے ہیں، کراس، اس کی تصویر بنا دی اس نے اس کی تصویر بنا دی۔ مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا، جو کہ سکے وہیں سے آتے تھے، روم سے آتے تھے۔ جب آئے اب مسلمان معاشرے میں سکہ رائج ہونے لگا، ہاتھ سے ہاتھ جانے لگا، اس کے اندر عیسائیت کی، کرسچینٹی کی ترویج تھی۔ اور بیکناز توجہ کیجیے گا، میں موضوع سے ہٹ نہ جاؤں، لیکن ایک نقطہ ہے کہ اکنامکس کے ذریعے سے، اقتصاد کے ذریعے سے دشمن ہمیشہ کوشش کرتا ہے مسلمان معاشروں کو کیپچر کرے، جو آج بھی ہو رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں اکنامی اسی کے ہاتھ میں، اور اس کی پالیسیز چلتی ہیں، اسی کے ساری چیزیں چلتی ہیں۔ اور ائمہ علیہ السلام نے ان چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا تاکہ ہم ان کو فقط ثواب کی نیت سے، درود پڑھنے کی نیت سے، نعرے مارنے کی نیت سے نہ سنیں، اس کو اپنے لیے ایک مثال بنائیں کہ حل کریں ان چیزوں کا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمان پریشان ہوئے، اس زمانے کا خلیفہ پریشان ہو گیا کہ بھائی اب کیا کریں، تو مشکل میں پڑ گئے، اس کے بغیر، اس کوائن کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، اگر اس کو رائج کر دیں تو مسلمانوں کے ہاتھوں عیسائیت کی ترویج ہے۔ نتیجے میں جن ائمہ علیہ السلام سے دوری رکھتے تھے، دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے، امام باقر کی خدمت میں آنا پڑا کہ بھائی اس کا حل نکالیں آپ۔ امام نے حل دیا، اور سکہ ڈھالنے کی جو صنعت تھی عالم اسلام میں پہلی مرتبہ امام باقر نے انٹروڈیوس کروائی۔ پہلی مرتبہ اسلامی دنیا کے اندر جو سکہ ڈھالا گیا امام باقر کے بتائے ہوئے فارمولے اور اصول کے مطابق امام نے سنت کو انٹروڈیوس کروایا، اور اس میں ایک طرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، دوسری طرف رسول اللہ کا کلمہ لکھا گیا۔ یعنی اب جو کاروبار ہوگا حتیٰ، یعنی امام کی حکمت پھر دیکھیں کہ حتیٰ اگر باہر سے آنے والا غیر مسلم بھی اب اگر اس مکہ مدینہ اور حجاز اور اس علاقے کے اندر تجارت کرے گا تو اس کو بھی رسول کے کلمہ طیبہ کے بنائے ہوئے سکے کے مطابق تجارت کرنی پڑے گی۔ یعنی تمہاری کرنسی نہیں، ہماری کرنسی میں اب تم مجبور ہوگے اس علاقے کے اندر تجارت کرو گے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہدایت کے ابواب کھولنے والے، جس چیز کے اندر بھی امت کو ضرورت ہے ہدایت کی، یہ خصوصیات ہیں ان افراد کی کہ جن کو خدا محبوب قرار دیتا ہے، کہ یقیناً ائمہ علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے ہدایت کے دروازوں کو کھولا، گمراہی کے دروازوں کو بند کیا۔ انہوں نے اپنا راستہ دیکھا ہوا ہے اور اس پر گامزن ہے، ہدایت کے مینار کو پہچانتے ہیں۔ مینار وہی جو نشانی ہوتی ہے نا، اور دھاروں کو طے کر کے اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ محکم وسیلوں اور مضبوط سہاروں کو تھام لیا ہے۔ وہ یقین کی وجہ سے ایسے اجالے میں ہے جو سورج کی چمک دمک کی مانند ہے۔ توجہ کیجیے گا، یقین اہم ترین خصوصیات میں سے انسان کی۔ امام علی علیہ السلام نے بیان کیا ایک اور جگہ کہ اپنے یقین کو شک میں مت بدلو۔ یعنی تمہیں خداوند عالم نے، میں اس کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ اگر خداوند عالم نے تمہیں ایک یقین تک پہنچایا ہے کہ تمہارا راستہ جو امام علی علیہ السلام کا راستہ ہے، اہل بیت کا راستہ ہے، یہ یقین کا راستہ ہے، پھر ادھر ادھر کی آوازوں کو سن کے اس میں شک میں نہ پڑو۔ تمہیں اگر یہ معلوم ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار اور ان کی عملی سیرت ہی نجات کا واحد دروازہ ہے، تو پھر ان کی سیرت اور کردار کو اپنی زندگی سے ہٹا کر الجھن کا شکار نہ بنو۔ تمہیں اگر یہ یقین ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور ان کی تمام اولاد کہ جو حق کو بیان کرنے والی ہیں، ان کی زندگی میں جو چند اہم چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے جناب سیدہ، جناب زینب ہر چیز کو دوسرے اس پہ رکھتی ہیں درجے پر، وہ اہم چیز کیا ہے ان کی نگاہ میں؟ پردہ۔ تمہیں یقین ہے جناب سیدہ کے بارے میں، تمہیں جناب زینب کے بارے میں یقین ہے کہ ان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ اہم شے ہے وہ کیا ہے؟ پردہ ہے۔ تو پھر اپنے گھر والوں کو بے پردگی کے ساتھ بار مت لاؤ، کیونکہ یہ پھر یقین کو شک میں بدلنا ہے۔ ایک طرف تم کہتے ہو مجھے یقین ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے آخری دنوں کے اندر جب ان کی شہادت کا وقت نزدیک تھا غم زدہ تھی۔ جناب اسما نے پوچھا، یا جناب اسما نے پوچھا، بی بی آپ کیوں غم زدہ ہیں؟ اب ایک تو وہ حالات ہیں جو مصائب کے، دوسری وجہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے میرا نزدیک آ گیا وقت، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ بی بی پھر کیوں غم زدہ ہیں؟ کہ اس لیے غم زدہ ہوں کہ جو ہمارے عربوں میں جنازوں کو اٹھانے کا انداز ہے وہ یہ کہ ایک چارپائی پہ، پلنگ پہ، تختے پہ، یا ایک تختے پہ، چارپائی پہ نہیں تختے پہ رکھ کے اٹھایا جاتا ہے لاش کو، اور اس پہ ایک کپڑا پڑا ہوتا ہے۔ بہرحال کپڑے کے ذریعے سے جسمانی خد و خال نہیں چھپتے، جناب سیدہ کے الفاظ۔
جسمانی خطوخال ہے، خاتون کے نظر آتے ہیں، واضح ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، یعنی پتہ چلتا ہے کہ جنازہ مرد کا ہے یا عورت کا ہے۔ اس وقت خدا مند نے خصوصیات رکھی ہیں انسانوں کے جسموں کے اندر، لہذا پتہ چلتا ہے۔ جناب سیدہ کا درد کیا ہے اس وقت پہ؟ کہہ رہی ہیں کہ میں اس لیے غمزدہ ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں تو ایسا محال ہے کہ سیدہ کو کسی نے بے رضا دیکھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حتیٰ نابینا شخص آ رہا ہے تو رسول اللہ کہتے ہیں بیٹی تو نابینا ہے، جناب سیدہ کہتی ہیں وہ نابینا ہے بابا، میں تو نابینا نہیں، پردے کا حکم تو میرے اوپر بھی ہے۔ لہٰذا جناب سیدہ کو پھر اسما اس وقت کہتی ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں جب حبشہ میں تھی، جب وہاں پہ گئی تھی تو وہاں پہ میں نے کیا دیکھا تھا، ان لوگوں کا ایک دستور عمل تھا، وہ دستور کیا تھا کہ وہ جب جنازہ ہوتا تھا پھر جناب اسما نے تابوت کی ایک شکل تنکوں سے بنا کے دیکھا جناب سیدہ کو، کس طرح سے ایک تابوت ہوتا ہے، یعنی اس کی لکڑیاں کچھ اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا اندر کون ہے۔ یہ وہ واحد جگہ ہے، خوب سنیے گا اس بات کو، کہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد سے اپنی شہادت تک اگر جناب سیدہ 75 یا 95 دن میں مسکرائی ہیں تو واحد جگہ جہاں جناب سیدہ کے لبوں پہ ہنسی اور مسکراہٹ آئی ہے وہی ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے جناب سیدہ کی زندگی میں پردے کی اہمیت کیا ہے، کتنی اہمیت ہے جناب سیدہ کی زندگی میں، ٹھیک ہے، یعنی واحد جگہ 75 دنوں میں درد ہے، پورا 75 دن یا 95 دن درد سے معمور ہیں۔ وہ درد بھی وہ کہ جس کو جناب سیدہ نے خود کہا بابا اتنی مصائب اتنی مصیبت ہے کہ اگر روشن دنوں میں پڑتی تو سیاہ رات میں بدل جاتے ہیں۔ ان دنوں میں اگر ایک مسکراہٹ کا سبب بنی ہے کوئی شے تو وہ یہ کہ ہاں میرے مرنے کے بعد بھی میرا حجاب محفوظ رہے گا۔ جناب سیدہ رات کی تاریکی میں اپنے جنازہ اٹھانے کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ پہنچی ہیں کوفہ، تمام مشکلات ساتھ ہیں، لیکن کوفے والوں سے نہ کھانا مانگا نہ پانی مانگا، کچھ بھی نہیں مانگا۔ واحد سوال اگر جناب زینب نے کیا ہے وہ کیا کیا؟ چادر کا ٹکڑا، وہ بس۔ یہ ہم سب کا یقین ہے یا نہیں ہے؟ انہی چیزوں میں ہم روتے ہیں یا نہیں روتے؟ انہی چیزوں پہ روتے ہیں۔ پھر کیوں ہمارے گھر کی خواتین بے رضا ہوتی ہیں؟ پھر کیوں ہمارے گھر کی خواتین ایسے باہر نکلتی ہیں کہ ان کے جسم نظر آتے ہیں؟ کیوں نظر آتے ہیں ان کے خد و خال؟ اس کا مطلب ہے عزیزان محترم ہم نے اس یقین کو شک میں بدل دیا کہ نہیں یہ بھی صحیح طریقہ ہے، یہ بھی جائز طریقہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، اپنے یقین کو یقین کی حالت میں رکھیں۔ اور امام علی نے بیان کیا وہ یقین کی وجہ سے ایسے اجالے میں ہیں کہ جو سورج کی طرح چمک دمک کی مانند ہے، یعنی سورج کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں سورج ہوں، وہ چلا کر نہیں کہتا میں سورج ہوں، سورج سورج ہے، نظر آتا ہے۔ اہل یقین بھی اسی طرح یقین کی منزل پر ہوتے ہیں، ان کو کسی کو بتانے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یقین ہے، معلوم ہے۔ وہ صرف اللہ کی خاطر سب سے اونچے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ کون؟ جو خدا کے نزدیک محبوب ترین بندہ ہے، وہ صرف اللہ کی خاطر سب سے اونچے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ ہر مشکل کو جو اس کے سامنے آئے مناسب طور پر حل کر دے۔ وہ تاریکیوں میں روشنی پھیلانے والا، مشتبہ باتوں کو حل کرنے والا، الجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھانے والا، لق و دق صحراؤں میں راہ دکھانے والا ہے۔ تمام جملے سوائے امام علی کے کس پہ منطبق ہوتے ہیں؟ سوائے امام علی کے کون ہے ایسی ذات کہ جو ہر جگہ، ہر میدان میں، ہر فیلڈ کے اندر انسان کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کون سا مسئلہ علمی دنیا کے اندر ایسا ہے کہ امام علی کے پاس آئے امام علی نے اس کا حل نہ دیا ہو؟ ریاضی کا مسئلہ امام علی کے سامنے آیا، وہ جو اونٹوں کی تقسیم کا سنا ہوا ہے آپ سب نے واقعہ۔ آسمانوں کی بات امام علی کر رہے ہیں، کہتے ہیں پوچھو جو پوچھنا ہے، اور آسمان کے راستوں سے میں زیادہ واقف ہوں زمین کے راستوں کی نسبت۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ امام علی نے بیان کی ہو۔ وہ بولتا ہے تو پوری طرح سمجھا دیتا ہے، یعنی اس کا کلام نافع ہے، اس کا کلام تام ہے، یعنی جب آنے والا سوال پوچھتا ہے تو وہ مکمل تسلی کے ساتھ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے کلام کو سننے کے باوجود بھی کوئی الجھن باقی رہی ہو۔ سوائے امام علی کے اندر یا ائمہ علیہ السلام کے اندر یہ خصوصیت کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ آپ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم سے مل لیجئے، آپ اس سے ایک سوال پوچھیں گے وہ اسی جہد میں جواب دے دے گا آپ کو، لیکن اسی سوال سے متعلق کوئی ایک ڈائمنشن بھی ہوگی ممکن ہے جو تھوڑا سا تشنا رہ جائے۔ فقط ائمہ کا کلام ہے، اسی لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام خود امام ہوتا ہے، گفتگو کے اندر جو امامت ہے وہ امام کے کلام کو حاصل ہے، رہنمائی ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ السلام علیہا بلندتر صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ وہ بولتا ہے تو پوری طرح سمجھا دیتا ہے، اور کبھی چپ ہو جاتا ہے اس وقت جب چپ رہنا ہی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ میں اس کو منطبق کروں گا ان 25 سال کے اوپر۔
وہ چپ رہتا ہے، یعنی بولتا ہے تو وہ اچھی طرح سمجھا دیتا ہے، اور اگر کبھی چپ ہونا پڑتا ہے تو وہ اس وقت چپ ہوتا ہے کہ جب چپ رہنا ہی سلامتی کا ذریعہ ہے. یعنی اس کی خاموشی اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام علی کیوں خاموش ہوئے، اس لیے کہ سلامتی کس چیز کی سلامتی؟ خود ائمہ اطہار کی سلامتی. اگر امام علی علیہ السلام اس وقت قیام کر لیتے تو کربلا تک تو پہنچنے کی نوبت ہی نہ آتی. ایسا ہی ہے، کربلا نہیں ہوتی کیونکہ نہ امام حسن زندہ بچے ہوتے نہ امام حسین زندہ بچے ہوتے. امام علی کا اس وقت کا قیام، جس وقت دروازے پہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس وقت امام علی کی خاموشی، تحمل، صبر اپنے اور اپنے ذریعے سے اسلام کو بچانے کا سبب ہے، ائمہ کو بچانے کا ذریعہ ہے. لہذا خاموش رہنا ہی اس وقت عافیت ہے. یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ امام علی علیہ السلام کو محض جان کا خوف کبھی بھی خاموش نہیں بٹھا سکتا تھا. یہ وہ امام ہے کہ جو میدانوں میں اترتے تھے ہمیشہ، جہاں کوئی نہیں گیا وہاں امام علی گئے. کون سی جنگ ہے سوائے جنگ تبوک کے امام علی کے بغیر ہو رہی ہو؟ ٹھیک ہے. لہذا اگر یہاں پر امام علی نے خاموشی اختیار کی تو وہ مصلحتیں تھیں جن کی وجہ سے کی. وہ مصلحت کیا ہے؟ دین کا بچانا اور ائمہ دین کا بچانا. امام علی جانتے ہیں ابھی اگر میں نے قیام کیا پورا مدینہ اٹھ ڈل کر آ جائے گا میرے خلاف، وہاں سے حاکم شام آ جائے گا، نتیجہ کیا ملے گا؟ مشکلات میں پڑ جائیں گی. سوری، حاکم شام تو بعد کی چیز ہو گئی، وہ تو دوسرے خلیفہ کے دور کی بات ہے. میں تیسرے خلیفہ کے قتل کی طرف اشارہ دے رہا تھا حاکم شام. بہرحال یہ حالات تھے. لہذا چپ ہوتا ہے تو جب اس وقت چپ ہوتا ہے جب چپ رہنا ہی سلامتی کا ذریعہ. اس نے ہر کام اللہ کے لیے کیا تو اب ایک اور میزان امام علی دے رہے ہیں. اس نے ہر کام اللہ کے لیے کیا تو کیا ہے؟ جزا ہے. یعنی یہ کام کیا تو اس کی ایک جزا مل گئی. اور یہ مخصوص ہے کس سے؟ ہر امام علی سے نہیں، ہر اس انسان کے لیے جو اس طرح کام کرے گا. اس نے اللہ کے لیے کام کیا تو اللہ نے بھی اسے اپنا بنا لیا. یعنی میں اگر چاہوں کہ خدا مجھے منتخب کرے، میں اگر چاہوں کہ میں خدا کے راستے پر آؤں، خدا کی نگاہ میں محبوب بنوں، بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ میں اس دعا کا پہلے بھی آپ کو حوالہ شاید دے چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں. الہی انت کما احب، اے خدایا تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا تھا. فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا راستہ کیا ہے؟ کام خدا کی خاطر. اس نے اللہ کے لیے اپنے کام کو کیا. قد اخلص للہ، اس نے اللہ کی خاطر خالصانہ اقدام کیا. فاستخلصہ، خدا نے اس کو اپنے لیے مخصوص کر لیا. یہ میں اب تھوڑا سا آگے آ جاؤں گا. جب انسان یہ فقط ظاہر ہے ائمہ کا راستہ تو کمال کا راستہ ہے، ائمہ تو کمال کی منزل پر ہیں، لیکن خدا نے ائمہ کو ہمارا امام اسی لیے قرار دیا کہ ہم ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیں. ان کا راستہ اگر پیروی والا راستہ نہ ہوتا کہ وہ پیروی نہیں کی جا سکتی تو ان کے راستے کی، تو ائمہ علیہ السلام امام نہ ہوتے، رہنما نہ ہوتے. ان کے راستے پہ چلا جا سکتا ہے. ہاں، کوئی امام علی نہیں بن سکتا، کوئی نہیں بن سکتا، یقینی بات ہے یہ بات. لیکن امام علی کے راستے پر چلنے والا ضرور بن سکتا ہے. امام علی نے بھی یہ چاہا کہ ہمارے راستے پر جو ہماری تعلیمات ہیں اس کے ذریعے عمل کرو. ایک شخص امام علی کے زمانے میں بیٹھا ہوا، اس کی والدہ نے شکایت کی یا زوجہ نے شکایت کی کہ دنیا کی طرف سے بے رغبت ہے، توجہ نہیں دیتا، کھانے پینے کے اندر بھی جو ہے وہ سختی کا متحمل ہوتا ہے. امام علی گیا اس شخص کے پاس، دیکھا اس کے پاس بھی جو کی روٹی پڑی ہوئی، وہ جو کی روٹی توڑ کے کھانے کی کوشش کر رہا ہے. امام علی نے کہا کیا کر رہے ہو یہ؟ شاید اگلے خطبوں میں یہ بات خطبہ آئے گا انشاءاللہ. امام علی نے کہا کیا کر رہے ہو یہ؟ کہا مولا آپ بھی تو جو کی روٹی کھاتے ہیں، آپ بھی تو سختی برداشت کرتے ہیں. امام نے اس کی تنبیہ کی، تعریف نہیں کی. امام نے کہا تم اپنا میرے ساتھ مقایسہ مت کرو، مجھے خداوند عالم نے کچھ خصوصیات اور ذمہ داریاں دی جو تمہاری نہیں ہیں، میں اس ذمہ داری کے تحت یہ کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگلے خطبوں میں ایک دو سیشنز میں وہ آ جائے گا خطبہ. تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے، لہٰذا جو تمہاری ذمہ داری نہیں ہے اس کا تم سے تقاضا بھی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، خدا مجھ سے اور آپ سے کبھی بھی نہیں پوچھے گا کہ علی کیوں نہیں بنے، کبھی نہیں پوچھے گا. اسے معلوم ہے، اس نے بنایا علی ایک ہی ہے. وہ ہم سے یہ ضرور پوچھے گا کہ علی کی طرح اس کے راستے پہ کیوں نہیں چلے، وہ بھی اپنی ظرفیت کے مطابق اس ٹریک پر کیوں نہیں آئے، علی علیہ السلام کی خصوصیات کو اپنی زندگی میں ریفلیکٹ کیوں نہیں کیا، یہ پوچھے گا خداوند عالم. لہٰذا یہاں پر بھی بیان کیا کہ اس نے وہ خدا کی خاطر کرتا ہے تو خدا اس کو اپنی خاطر خالص کر لیتا ہے. تھوڑا سا مقدمہ اس لیے گزر گیا کہ کچھ ایسی شخصیات کا نام بھی آپ کے سامنے لے آؤں کہ جو ائمہ سے ہٹ کر ہیں. ائمہ کی تو مثال اپنی جگہ ہے. مثال کے طور پہ آج کے دور میں آج ہی کی دور سے اگر بات شروع کر دوں، گزشتہ بھی دور میں ایسی شخصیات رہیں
مطلب آج کے دور میں اگر میں دیکھوں کہ جس نے خدا کی خاطر کام کیا تو خدا نے اس کو اپنے ساتھ مخصوص کر لیا، خالص کر لیا. اور جب خدا کسی کو اپنے لیے خالص کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ خدا اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. ان شخصیات میں اگر آج کے دور میں رکھوں تو میں امام خمینی کی شخصیت کو رکھوں گا. امام خمینی کی شخصیت خدا کی خاطر خالص اخلاص سے کام کیا. امام خمینی کا مقصد حکومت کا حصول نہیں تھا، خدا کے بندوں کو ظالمانہ نظام سے نکالنا تھا. حکومت کا ہدف نہیں تھا. اور آج اس بات کی گواہی ہے کہ انقلاب کے بعد امام خمینی کی نسل میں سے ان کے بیٹے موجود تھے، ان کی نسلیں موجود ہیں، کوئی بھی کسی حکومتی عہدے پر فائز نہیں ہے. کوئی بھی نہیں، کسی بھی حکومتی عہدے پہ نہیں ہے. اگر کہیں ہیں تو تبلیغاتی سیٹ اپ کے اندر ہیں. امام خمینی نے خدا کی خاطر خلوص کے ساتھ کام کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ خداوند عالم نے انہیں اپنے لیے خالص کیا، یعنی ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. آج کی محسوس مثال شہید قاسم سلیمانی، محسوس مثال. چونکہ امام خمینی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں شاید آ رہا ہو کہ بھائی بہت ساری چیزیں سامنے نہیں ہیں. آج کی محسوس مثال شہید قاسم سلیمانی خدا کی خاطر خالص شخص تھا کہ جس نے خدا کے بندوں کی خاطر اپنا وطن نہیں دیکھا کہ میری تو سرزمین فقط ایران ہے. نہیں، اس کو یہ محسوس ہوا کہ مظلوم بندے خدا کے شام کے اندر ہیں، یہ وہاں پہنچا. اس کو یہ محسوس ہوا کہ خدا کے مظلوم بندے عراق میں، یہ وہاں پہنچا. اس کو محسوس ہوا کہ کردوں کا ایک علاقہ ہے امرلی کے جہاں سارے کرد رہتے ہیں، کوئی ایک بھی شیعہ نہیں رہتا، لیکن اس کا محاصرہ ہو چکا ہے. وہاں کی خواتین کی عزت و ناموس پر بات آنے والی ہے. مرد مارے جا رہے ہیں، اسلحہ ختم ہو رہا ہے. اور اگر ان کی مدد نہیں کی تو اب خواتین کی باری ہے جو داعشیوں نے کام کیا تھا، اسیر بنا کر، قیدی بنا کر. پہلے خود ان کے ساتھ غلط کام انجام دی، اس کے بعد انہیں بازاروں میں زنجیروں میں جکڑ کے بیچا ہے باقاعدہ. یعنی کنیز والا تصور دوبارہ ایجاد کیا. یہ بندہ خدا اٹھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں علی کا ماننے والا ہوں. میرے مولا کی خصوصیت کیا دی؟ میرے مولا نے کیا کہا تھا؟ مظلوم کا حامی، ظالم کے خلاف. یہ اٹھے، وہاں سے پہنچے. محاصرہ چاروں طرف سے تھا، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے پہنچے اور اس محاصرے کو آزاد کروایا، اس محاصرے کو توڑا. نتیجے میں دشمن بھاگا، ہیبت طاری ہوئی اس کے اوپر. قاسم سلیمانی کے پاس کون سا اسلحہ تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی ہیبت دشمن کے دل پر بیٹھی تھی جا کے؟ جب ان کے دشمنوں کے کمانڈر کو پکڑا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے تو 360 کے زاویے کے اوپر محاصرہ کیا ہوا تھا، یعنی پورا گول دائرہ تھا ایک طرح سے، کوئی راستہ نہیں تھا، وے آؤٹ نہیں تھا ان لوگوں کے نکلنے کا. وہاں سے باہر سے ترسیل نہیں آ سکتی تھی اسلحے کی، کھانے کی. اور یہ لوگ بس آخری جنگ، آخری مراحل میں تھے، یعنی اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے. تو ان کے کمانڈر سے پوچھا کہ تم پھر ناکام کیوں ہوئے؟ کہا کہ ہمیں اس بات کی جب خبر ملی کہ قاسم سلیمانی آمرلی میں آ چکا ہے، ہماری سپاہیوں کے حوصلے پست ہو گئے. قاسم سلیمانی کون سا اسلحہ لے کے گیا تھا؟ آپ خود سوچئے گا اس بات پہ. کون سا ایڈوانس اسلحہ تھا جو جس کی وجہ سے وہ ڈر گئے تھے؟ نہیں، یہ فقط خدا کے اس خلوص کے ساتھ وہاں پہنچے تھے کہ جس کو امام علی نے بیان کیا. وہ خدا کی خاطر خالص ہوا تو خدا نے اس کو اپنا بنا لیا. جب اپنا بنا لیا تو خدا نے جہاں اس کو علم کے ذریعے سے کام لینا، وہاں خدا اس کو علم کے ذریعے سے کام دلوائے گا. جہاں خدا نے اس کی ہیبت قائم کرنی، خدا ہیبت قائم کرے گا. یہ ایک چھوٹا سا میزان ہے. یعنی ایک شخصیت قاسم سلیمانی ہماری طرح کے، آپ کی طرح کے تھے، ان کے ساتھ یہ ہے. تو پھر سوچیے ائمہ کی شخصیت کتنی بلند ہے. نعرہ حیدری، یا علی محمد والے محمد بلندر سلوات. اللہم صلی علی عظمت در بطول حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ السلام علیہ بلندر سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوب، جب اس نے اللہ کی خاطر کام کیا، قد اخلص للہ فاستخلصہ، یہ خدا کی خاطر خالص ہوا تو خدا نے اس کو اپنے لیے خالص کر لیا. وہ دین کا معدن اور اس کی زمین میں گڑی ہوئی میخ کی طرح ہے. زمین میں گڑی ہوئی میخ کہا جاتا ہے پہاڑوں کو. قرآن کے اندر جو آیت ہے اس کے اندر پہاڑ کو زمین کی میخ یعنی زمین کی کیل قرار دیا گیا ہے. ایک تعبیر ہے، اس طرح مفسرین نے اس کو بیان کیا کہ پہاڑوں کے ذریعے سے خدا نے زمین کو اپنی جگہ پر قائم رکھا ہے، زمین کو قائم رکھا ہے. اس کی بہرحال اپنی ایک تفسیر اور تعبیر، اور سائنس کی دنیا میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ پہاڑ جتنا زمین کے اوپر نظر آتا ہے اس کا 2 گنا نیچے ہوتا ہے. یعنی اگر پہاڑ زمین کے اوپر 100 میٹر ہے تو وہ 300 میٹر یا 250 میٹر نیچے ہوتا ہے. خدا نے اس کو وزن قرار دیا. یہاں بھی تعبیر ہے وہ کیا ہے کہ وہ خدا کے دین کا معدن ہے
خدا کے دین کا معدن یعنی جہاں سے چشمہ خدا کے دین کا زمین میں گڑی ہوئی میخ کی طرح ہے، یعنی محکم ہے، زمانے میں چلنے والی کوئی آندھی اس کے پائے ثبات میں تزلزل کا سبب نہیں بن سکتی۔ خدا کے دین کے اندر وہ محکم ہے، خدا کے دین کی بنیاد ہے۔ اس نے اپنے لیے عدل کو لازم قرار دیا ہے۔ بس آخری چند نکات ہیں، خطبہ پورا نہیں ہوگا آج، اگلے سیشن میں انشاءاللہ اس کی کنٹینیوشن کو کریں گے۔ اس نے اپنے لیے عدل کو لازم قرار دیا۔ کون عدل کون کرتا ہے؟ عادل کون ہوتا ہے؟ پہلا جملہ کہ خدا کے بندوں میں سے خدا کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جس میں خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ خدا کی پسندیدہ بندوں کے اندر جو خصوصیت ہے وہ عدل ہے۔ اس نے عدل کو اپنے لیے لازم قرار دیا ہوا ہے، چنانچہ اس کے عدل کا پہلا قدم خواہشوں کو اپنے نفس سے دور رکھنا ہے۔ وہ شخص جو اپنی خواہشات کا پیرو ہوگا وہ کبھی بھی عادل نہیں ہو سکتا، کبھی عدل نہیں کر سکتا۔ جس کی خواہشات اس پر حاوی ہو جائیں، جس کی دنیا کی غرائض اس پر حاوی ہو جائیں، وہ کبھی بھی عدل نہیں کر سکتا۔ یہ میرے لیے بحیثیت باپ بھی اس کے اندر میسیج ہے، بحیثیت استاد میرے لیے میسیج ہے کہ میں اگر اپنے گھر میں عادلانہ نظام رکھنا چاہوں گا تو مجھے اپنے نفس کو مار کرنا ہوگا، اپنی خواہشات کو، جو ذاتی خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ حق کو بیان کرتا ہے تو اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ ان جملوں سے مجھے اور مجھ جیسوں کو شرم آتی بھی ہے اور آنی بھی چاہیے۔ زبان بہت کچھ بیان کر رہی ہے، عمل بالکل خالی ہے، کورے کاغذ کی طرح۔ کاش کہ کورا کاغذ ہو ہمارا عمل کے میدان میں ہماری، تو ہم جیسوں کی تو مثال جو ہے وہ بد عملی سے ہم نے اپنے کاغذ کو بھرا ہوا ہے۔ حق کو بیان کرتا ہے، خدا کا محبوب یہ کام کرتا ہے، حق کو بیان کرتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، فقط دوسروں کو تلقین نہیں کرتا، اس پر عمل کرتا ہے۔ کوئی نیکی کی حد ایسی نہیں جس کا اس نے ارادہ نہ کیا ہو۔ جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیکی ہے اس کا فوراً ارادہ کرتا ہے۔ توجہ رکھیے گا ذہن محترم، آخری نکات ہیں۔ خداوند عالم کی رحمت سے ہمارے لیے ہماری نیتوں پر اجر ہے، ہماری نیتوں پر اجر ہے۔ خدا وہ مہربان ہے کہ ہمارے برے اعمال کو عمل ہونے کے بعد بھی فوراً ہمارے نامہ عمل میں درج نہیں ہونے دیتا، فوراً نہیں ہونے دیتا۔ جو روایات ہیں اس کا مفہوم بیان کروں آپ کے سامنے کہ برے عمل کو خداوند عالم ایک مومن کے نامہ عمل میں فوراً درج نہیں ہونے دیتا۔ ملائکہ جو ساتھ ہیں ان کو کہتے ہیں مہلت دو، یہ اپنے اس عمل سے پلٹے گا، مہلت دو، شاید اس کو خیال آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا ہمارے سفید کاغذ کو خراب نہیں ہونے دے رہا۔ توجہ کیجیے گا، سفید کاغذ پر اگر آپ کچھ لکھ دیں، پینسل سے، پین سے، کسی چیز سے لکھ دیں اور آپ کے پاس اس کا اریزر ہو جس سے آپ مٹائیں، مٹ تو جائے گا توبہ کے ذریعے سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سفید کاغذ کی کیفیت وہ باقی نہیں بچے گی جو سفید کاغذ کی بغیر کچھ لکھے ہوئے تھی۔ اس کو امام خمینی نے اپنی ایک مثال میں بیان کیا۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے میری اور تمہاری توبہ ہو جائے گی، خدا توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن پھر امام نے یہ مثال کاغذ والی دی تھی کہ دیکھو لیکن صفحہ وجود ویسا نہیں رہے گا، لہٰذا ائمہ علیہ السلام آئیں اسی لیے کہ تم اپنے صفحہ وجود کو خراب نہ کرو، لکھ لکھ کر نہ مٹاؤ، کوشش کرو اس پہ کوئی غلط چیز نہ لکھی جائے تاکہ یہ صفحہ سالم رہے۔ کوئی نیکی کی حد ایسی نہیں کہ جس کا اس نے ارادہ نہ کیا، یعنی جہاں پتہ چلتا ہے کہ نیکی ہے یہ فوراً اس کی نیت کر لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، خداوند عالم نیت پر عطا کرنے والا ہے، نیت کو فوراً لکھواتا ہے۔ آپ ابھی بیٹھے بیٹھے یہاں کوئی نیت کریں، ابھی ابھی آپ کے نام عمل میں درج ہو جائے گی چیز۔ روایت کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کروں، ملائکہ خدا سے کہتے ہیں بار اللہ اس نے عمل انجام نہیں دیا، خدا کہتے ہیں اس نے نیت کر لی، نیت اچھی ہے، نیت صحیح ہے اس کی، یہ چاہتا ہے یہ کام کرے۔ اب آپ سوچیے ہمیں کتنی پرواز دی گئی ہے ہمارے ائمہ کی دعاؤں میں، جب آپ دعا کرتے ہیں اللہم اغن کل فقیر، اے خدایا اس زمین پر بسنے والے ہر فقیر کو بے نیاز کر دے، آپ اس ایک چھوٹی سی دعا کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام حاصل کرتے ہیں۔ یعنی آپ خدا کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں خدایا امکانات نہیں ہے میرے پاس، لیکن میری نیت ایسی ہے کہ میں چاہتا ہوں دنیا میں کوئی فقیر نہ رہے۔ اس کا اجر کتنا ہوگا آپ کی نگاہ میں؟ خداوند عالم آپ کو پھر کہاں رکھے گا؟ خوب، اور یہ کام انشاءاللہ امام کے ظہور کے بعد ہوگا۔ آخری جملہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، نیکی کی حد ایسی نہیں کہ جس کا اس نے ارادہ نہ کیا ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں نیکی کا امکان ہو اور اس نے قصد نہ کیا ہو۔ اس نے اپنی باغ ڈور قرآن کے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ خلاصہ کر دیا امام نے آخری الفاظ میں آگے، کیوں ایسا ہے یہ محبوب بندہ، کیوں خدا کو محبوب ہے؟ اس لیے کہ اس کی زندگی کا دستور اور آئین قرآن ہے۔
قرآن کے ہاتھوں میں اس نے اپنی باغ ڈور دے دی ہے، وہی اس کا راہبر اور وہی اس کا پیشوا ہے۔ جہاں اس کا بار گنا اترتا ہے وہیں اس کا سامان، یعنی جہاں قرآن پڑاؤ ڈالتا ہے وہیں اس خدا کے محبوب بندے کا پڑاؤ بھی ہوتا ہے۔ جو قرآن کی منزل ہے وہ اس کی منزل بھی ہے۔ آج کا ہمارا جو گفتگو رہی خطبہ نمبر 85 اس میں امام نے خصوصیات بیان کی، ایک رہنما کی، ایک راہبر کی، ایک پیشوا کی، ایک امام کی۔ عنوان امام نے رکھا کہ خدا کا محبوب بندہ، خدا کو سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ یہ ہے جس میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ آگے کے جو ٹکڑے ہیں اس میں پھر امام لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ سیشن میں آپ کے سامنے زندگی رہی تو بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔